قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ہماری فطرت کے اندر رکھ دی ہیں۔ فطرت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اور بناوٹ اور ہمارے خمیر کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، شامل کر دی ہیں، اور ہم نے ہر حال میں ان کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق اور بناوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کی پابندی ہے، اور ہم اس اللہ کی تخلیق کا لحاظ رکھنے کے پابند ہیں کہ اللہ نے ہمیں جن احکام کا، تعلیمات اور ہدایات کا پابند بنایا ہے، ہم ان کی پابندی کریں، اور اگر ہم اس کے الٹ چلیں گے، ہم فطرت کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دیں گے، اور پھر ایسی قوموں کو، ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سابقہ کئی اقوام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے قصص، ان کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، داستان کے لیے بیان نہیں کیے، لطف اندوزی کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے۔ انہی سابقہ اقوام میں ایک قوم لوط کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ بد نصیب اور بدقسمت قوم ہے جس نے فطرت کو چیلنج کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ فطرت کے خلاف چلی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو تسلیم نہیں کیا۔ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، تبلیغ کی، ہر طرح قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ الٹا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دینے پہ آئے اور ان کے قتل تک کا ارادہ کر لیا۔ نتیجتاً جب اس قوم پہ پوری طرح حجت قائم ہو گئی اور یہ کسی طرح بھی سمجھنے پہ تیار نہ ہوئی، اپنے جرم سے باز نہ آئی، پھر اللہ کی طرف سے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر عبرت انگیز سزا اس قوم کو دی ہے، شاید کسی قوم کو دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہم نے اس بستی کو نیچے سے اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے دے مارا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ اتنی اونچی اس بستی کو لے گئے کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ یہ مفسرین کی باتیں ہیں، اور اس قدر اونچا لے جا کر کے اللہ نے اس قوم کو ان کی بستیوں سمیت زمین میں دے مارا اور زمین کے اندر دنسا دیا۔ تب بھی اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے نشان لگا کر کے، نامزد کر کے پتھر مارے، کھنگر کے پتھر مارے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بد نصیب اور بدقسمت قوم تھی جس نے اللہ کی فطرت کو چیلنج کیا، جو فطرت کے خلاف گئی۔ اللہ نے انسان کو جنسی تسکین کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں۔ شادی کی صورت کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس طرح اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قوم نے اللہ کی اس فطرت کو قبول نہیں کیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے عورت کے ساتھ تسکین قبول نہیں کی، بلکہ اس کے لیے انہوں نے مرد کا انتخاب کیا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ قوم کی بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو قوم کی عورتیں ہوتی ہیں نبی کی بیٹیاں، فرمایا یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے بڑی پاکیزہ ہیں، لہذا اپنی جنسی ضرورت کے لیے، جنسی تسکین کے لیے ان کا انتخاب کرو، نکاح کے ذریعے انہیں اپنے گھروں میں آباد کرو، بساؤ۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، اور بالآخر پھر ان کا یہ انجام ہوا ہے، اور یہ بڑا بھیانک انجام ہے جو آج تک ہمارے لیے
عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو یہ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہماری آنکھوں سے گزرتی ہیں, ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اگر ہم نے محفوظ زندگی گزارنی ہے تو پھر ہم نے اس طرح کے کاموں سے بالخصوص بچنا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اور اس کی باتیں ہیں, نصیحتیں ہیں, اور دوسری طرف شیطانی قوتیں ہیں جو ہمیں فطرت کے خلاف لے جانے کے اوپر پوری طرح کمر بستہ ہے. ان کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح انسان کو فطرت سے ڈی ٹریک کر دیا جائے, اور اس کے لیے وہ پوری طرح میدان کارزار کے اندر وہ عمل پیرا ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے مختلف طرح کے ایجنڈے, مختلف طرح کی تراکیب, مختلف طرح کی منصوبہ بندیاں اور مختلف طرح کی پلانگیں آئے روز وہ کھیلتے رہتے ہیں. وطن عزیز پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ وجود آیا, اس لیے تمام شیطانی قوتیں پوری طرح شیطانی ایجنڈا اس میں نافذ کرنے کے لیے متحد ہیں, اور آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کھیل کھیلا جاتا ہے, کوئی نیا ایجنڈا, کوئی نئی چیز, کوئی نیا کام ایسا متعارف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے اسلامی نظریات کو کمزور کر دیا جائے, اسلام کے ساتھ پاکستانیوں کا تعلق کمزور کر دیا جائے, وہ شرم و حیا کے جذبات ان کے دل و دماغ سے کھرچ دیے جائیں. کیونکہ جو قوم شرم و حیا سے عاری ہو جاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتی, وہ چلتی پھرتی لاشیں یا جانور کہہ سکتے ہیں, وہ انسان نہیں ہوتے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے میں حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے, وہ اپنی انسانیت کھو جاتا ہے. تو آج یہ شیطانی قوتیں ہمارے حیا کے در پہ ہیں, وہ ہمارے جسموں سے, ہماری تہذیب سے, ہماری ثقافت سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے تمدن سے شرم و حیا کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, اور اس کے لیے پھر مختلف طرح کی اسکیمیں ان کی طرف سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کوئی آرڈر آتا ہے, کبھی کوئی آرڈیننس آتا ہے, کبھی کوئی منصوبہ آتا ہے, کبھی کوئی پلان آ جاتا ہے. اور ہماری حکومتیں چونکہ معاشی طور پہ کمزور ہیں اس لیے وہ معاشی طور پہ ان کو مستحکم کرنے کے لیے یہ پورا ایجنڈا دیتی ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں, معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے, آپ نے قرض لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو آپ کو یہ ایجنڈا اپلائی کرنا ہوگا, آپ کو یہ ماننا ہوگا. اور پھر نتیجتاً حکومتیں سول ہوں یا عسکری ہوں, چہرے بدلتے ہیں لیکن پس پردہ وہ سارا کچھ چلتا ہے. اس لیے جو قومیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ بڑے جذبے کے ساتھ ایسی چیزوں کو ڈینائی کرتی ہیں, انکار کر دیتی ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے, اب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو قطر سے کہا گیا کہ آپ ایک مہینے کے لیے جو آپ کے ملک میں فٹ بال کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کا ایجنڈا بھی چلے گا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں کے چیف سیکرٹری کو, اس نے کہا کہ ہم ایک مہینے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. زندہ قوموں کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو مردہ قومیں ہوتی ہیں, جو انسان کے قالب کے اندر کچھ اور ہی ہوتی ہیں, وہ پھر 8 رکن ٹیمیں تشکیل دے دیتی ہیں, یا کچھ کرتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں. حضرات, اس طرح کے ایجنڈے پاکستان کے ساتھ بہت دیر سے کھیلے جا رہے ہیں, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح اس کو نظریاتی طور پہ کمزور کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور جو ایک عالمی تنظیم ہے LGBT, ٹھیک ہے, جس کا مفہوم اکثر اہل علم جانتے ہیں, جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے, فطرت کے خلاف جانا ہے, فطرت کو تباہ کرنا ہے, مرد کو مرد کے ساتھ, عورت کو عورت کے ساتھ جنسی تسکین کے لیے رستے فراہم کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس تنظیم نے بہت سارے کام کیے, اور جب اس کی پذیرائی اس کو نہیں مل سکی, اب وہی کچھ ہوتا ہے جو دیگر قومیں کرتی ہیں کہ اس کا رستہ ہموار کرنے کے لیے قوموں کی ذہن سازی کی جاتی ہے, تاکہ وہ شرم و حیا کے آگے جو بند باندھے ہوئے ہیں, جو دیواریں کھڑی ہیں, جو بیریئر رکھے گئے ہیں, اگر وہ ٹوٹ نہیں پاتے تو کم از کم کمزور ہو جائیں, تاکہ لوگ اس کام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے پھر لٹریچر تیار کیا جاتا ہے, اس کے لیے ڈرامے بنائے جاتے ہیں, اس کے لیے فلمیں بنائی جاتی ہیں, اور اس طرح قوم کی ذہن سازی کی جاتی ہے. اور یہی ذہن سازی اب ہماری ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اندر کھاتے جب یہ قانون پاس نہیں ہو سکا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے
ان زندہ لوگوں کو، قوت اور ایمان والوں کو جو اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوئے. تو اب ڈراموں اور فلموں کے ذریعے ہماری ذہن سازی کر کے ہمارے دل و دماغ سے شرم و حیا کو کھرچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب مارکیٹ کے اندر ڈرامے اور فلمیں لانچ کی جا رہی ہیں، اور ایسی ہی بدنام زمانہ فلموں میں سے ایک فلم جس کی اس مہینے کے اندر لانچنگ تھی، جوائی لینڈ، آج کل وہ موضوع سخن بنی ہوئی ہے. تقریباً ہر فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ فلم ہے جو آپ کی تہذیب، تمدن، کلچر اور ثقافت کے عین خلاف ہے، جو آپ کی فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے، جس میں یہ ترغیب دی گئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ وہ اپنی جنسی تسکین کا سامان کر سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان جس سے چاہے پیار ہو جائے وہ پھر آگے اگنے رستے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی رستہ ہموار کرنے کے لیے اس طرح کی فلمیں اب مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پورا ایجنڈا چل رہا تھا، پاکستان کے سینسر بورڈ نے اس کو اجازت بھی دے دی، لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کا علم ہوا اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا، اور غیرت مند لوگوں نے جب یہاں تک دھمکی دی کہ اگر یہ فلم پاکستان کے سینما ہالز میں چلی تو پھر ہم ان کو آگ لگا دیں گے، تب جا کے حکومت کے کانوں پہ جوں رینگی، اور انہوں نے پھر سینسر بورڈ نے ان کو جو پرمیشن دی تھی وہ منسوخ کر دی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لابییں ہیں یہ کمزور نہیں ہیں، یہ بڑی طاقتور ہیں. عالمی لیول کے اوپر ان کا نیٹ ورک ہے، طاقت اور پیسہ ان کے پاس ہے. یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے پھر وہ پوری طرح لابنگ کی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو بین ہوا، یہ بین ہوئی، اور بین کے بعد اب پھر اس کو ان بین کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جب ان کا شور اور بڑا ہے تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی ایمانی غیرت دکھائی ہے. باقی سارے کام انہوں نے ماشاءاللہ کر لیے ہیں. پاکستان کے معاشی، سیاسی، اقتصادی سارے مسائل حل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر طرف ماشاءاللہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، خوشحالی کا دورہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی مسئلہ تو رہا ہی نہیں. اس لیے اب 8 رکنی ٹیم اس فلم کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دے دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ایمان چلا جاتا ہے، شرم و حیا کے ضابطے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کے ہمیں عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں اللہ سے ڈر اور خوف نہیں لگتا. ہم جس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، ہم ذرا سوچتے نہیں ہیں اللہ کا عذاب ابھی ہمیں تھپیڑے مار کے گیا ہے، اور ابھی اس کے اثرات باقی ہیں، اور اثرات ختم ہوئے کئی سال لگیں گے. کتنا بڑا سیلاب ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں، اس نے تباہ کر کے نہیں رکھ دیا. ہمارے عام استعمال کی چیزیں ہماری طاقت سے بڑھ نہیں گئی. اچھا خاصا آمدنی والا بندہ بھی رو نہیں رہا، پیاز بھی 200 روپے کلو لینا پڑتا ہے، ٹماٹر جو ہے وہ 200 پلس ہو گیا، ہر چیز قیمت میں 2 گنا ہو چکی ہے. ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ ہم سمجھنے والے لوگ نہیں. اللہ کے لیے اللہ سے جنگ بند کر دیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے. فطرت کے خلاف جنگ اگر ہونے جا رہی ہے تو آپ دائیں طرف کھڑے ہو جائیے، اس کو روکیے. اور اگر ہم نے یہاں پہ کمزوری اور مداہنت کا مظاہرہ کیا تو پھر قوم لوط کا انجام ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، یہ اتنا بدترین عمل ہے، اتنا برا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں سخت خوف زدہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط. مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ قوم لوط والا کام ہے. اور آپ سے ایک حدیث کے اندر پوچھا گیا، صحیح حدیث میں، کہ اگر ایسے بدکار کمینے فطرت سے گئے گزرے لوگ اگر عملی کام یہ کرتے ہوئے پا لیے جائیں، سزا کیا دی جائے؟ 2 روایتیں اس کے بارے میں. ایک بارے میں آپ نے فرمایا ارجم الاعلی والاسفل ارجموہما جمیعا، نیچے والے اوپر والے دونوں کو پتھر مار مار کے مار دو. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو، گردنیں اتار دو. اتنے کبھی اور گندے لوگ ہیں. ہماری شریعت، ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دے، اور ہم کہیں یہ انسان کا رائٹ ہے. اور ٹرانسجینڈر جہرے مکروہ جملے اور الفاظ نکال کر کے ہم کہیں ایک بندہ اگر اپنی فطرت سے مطمئن نہیں ہے، اپنی شخصیت سے، اپنے ظاہری روپ سے مطمئن نہیں ہے تو مرد، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے عورت ہونا چاہیے. اور ایک عورت ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میری ادائیں حرکتیں مردوں والی، مجھے مرد ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو مرد قرار دے لے. ٹھیک ہے، عورت مرد بن جائے اور کسی مرد سے وہ نہیں کہنا وہ لو کرتی پھرے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مرد عورت بن جائے
اور کسی عورت سے وہ افیئر کرتا پھرے، کہاں چلے گئے؟ محترم بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی سنگین بات ہے، بڑا سنگین جرم ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور ہم تو پہلے بہت کچھ کھو چکے ہیں، اپنا بہت استحصال کروا چکے ہیں، بڑا نقصان کروا چکے ہیں، ابھی اس کی تلافی ہوتے پتہ نہیں کتنا دیر لگے گی۔ اللہ کے لیے ابھی وقت ہے، ہم ٹھہر جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ جتنے طبقات یہاں پہ موجود ہیں، آپ وکلاء حضرات ہیں، آپ کی آواز میں ایک طاقت اور قوت ہے اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنے تمدن کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وگرنہ بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔